بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا یہ انعام ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی سنگت دنیا میں مل جائے، پھر قبر میں مل جائے، پھر حشر میں مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے یہ دعا کی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا رب العالمین اتنی دیر میں زندہ ہوں یا جس وقت مجھے موت آئے تو مجھے اسلام کی حالت میں موت آئے، والحقنی بالصالحین، پھر مجھے نیک لوگوں کی سنگت اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے۔ الحقنی بالصالحین یعنی قبر میں جو ہے وہ نیک لوگوں کی سنگت، ان کا پڑوس مل جائے۔ تو نیک لوگوں کی سنگت جیسے دنیا میں ضروری ہے، ایسے قبر میں بھی نیک لوگوں کی سنگت ضروری ہوتی ہے۔ ایک بہت پیارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک قبر کھودنے والے نے ایک مرتبہ قبر کھودی، تو جب قبر کھود رہا تھا تو اچانک اس جگہ پہ ایک اور قبر پہلے ہی تھی۔ اچانک وہ کھودتے کھودتے نیچے والی قبر اوپن ہو گئی، وہ کھل گئی، تو دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے چہرے پر دو گلاب پڑے ہوئے ہیں، گلاب کے پھول پڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے، اور اس کی خوشبو سے اس کا پورا علاقہ جو ہے وہ مہکنے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت اللہ کا نیک بزرگ بندہ ہے، کیوں نہ اس کی قبر الگ بنائی جائے اور اس کا مزار بنایا جائے۔ تو لوگوں نے اس کی لاش کو باہر نکالا۔ جس وقت لاش باہر نکال کے لے کر آئے تو وہی دو پھول جو قبر میں اندر جس وقت تھا تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئے۔ لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہے، کہ جب قبر میں لیٹا ہوا تھا اس وقت تو یہ گلاب کے پھول تھے، لیکن جب اس کو باہر نکالا تو یہ سانپ بن گئے۔ تو کسی اللہ والے سے، کسی عالم دین سے انہوں نے جا کے ساری بات عرض کی، تو اللہ والے نے یا اس عالم دین نے ان کو بتایا کہ اصل میں یہ لوگ، یہ جو آدمی ہے خود گناہ گار تھا، لیکن اس کا کوئی پڑوسی وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پر بھی کرم کیا ہوا تھا۔ تو اس عالم دین نے ان کو کہا کہ جاؤ اس کو اسی جگہ پہ دوبارہ دفن کر دو۔ تو اس وقت جب اس کو دوبارہ اسی قبر میں لا کے رکھا گیا تو پھر وہی سانپ جو ہے پھر پھول کی شکل اختیار کر گیا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی انعام اور کرم نوازی ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کی سنگت اللہ رب العزت عطا فرمائے، قبر میں بھی اللہ رب العزت جو ہے ہمیں نیک لوگوں کا پڑوس عطا فرمائے۔ یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔